من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلاتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مل کے ایک بار پڑھ لیں بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما قابل صد احترام معزز حاضرین و سامعین خالق کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جان کائنات آن کائنات مبدار کائنات نور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر مالک جنت سراپائے رحمت میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جان کائنات آن کائنات مبدأ کائنات روح کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر مالک جنت سراپائے رحمت والدعا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرح کے سینے والے والعصر کے پیارے زمانہ والے طٰہٰ کی جبین والے حامیم کے کنڈوں والے میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا خالق کائنات کے پاک کلام سے بیان کلام سے قرآن مجید سے فرقان حمید سے کتاب نور سے کتاب ہدایت سے تین مقامات سے چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر
پھر 85-82 کا حوالہ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، 3 آیات جو ہے وہ قرآن پاک سے میں نے آج اپنے موضوع کے اندر رکھی ہیں۔ اور آج کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے آخری جمعۃ المبارک ماہ سیام کا، جس کو پھر ہم ایمان والے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، رب کے دن جتنے ہیں سب دنوں کا جو سردار دن ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے جتنے دن ہیں ان میں سے سب سے جو سردار دن ہے وہ جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ جو آج والا دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ ایمان والے جو مومن اللہ کے مسکین بندے جو ہیں یہ ان کی عید کا دن ہے، یہ مومن کی عید کا دن ہے۔ اور ویسے بھی آخری عشرہ ہے، اس میں مغفرت کا پروانہ خالق کائنات کی طرف سے جاری و ساری ہے، اور ایک ایک لمحہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت کا پروانہ عطا فرما رہا ہے، اور جہنم سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں وہ قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ آج کا عنوان ہے قرآن کی برکات۔ جو قرآن اس ماہ سیام میں آیا اور اس میں سے آخری عشرہ اور اس میں سے 5 آخری طاق راتیں جو ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس رات رب العالمین نے اپنا کلام جو تھا اس کا آغاز اپنے حبیب کے قلب اطہر پر فرمایا، اور پھر رب نے اس رات کو اتنی شان عطا فرما دی، وہ پورا موضوع لیلۃ القدر والا ہے۔ پھر سورۃ القدر رب تعالیٰ نے عطا فرما کے اس امت کو یہ مبارکباد دی کہ اے میرے محبوب کے امتیوں تمہیں مبارک ہو، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ، تمہاری عمر کم، اب عمل تمہارا قلیل ہے، عمر بھی تمہاری کم ہے، لیکن اجر میں نے بڑا عظیم عطا کرنا ہے۔ اجر عظیم کیا ہے کہ میں نے ایک لیلۃ القدر والی رات تم کو عطا فرمانی ہے جو 1000 ماہ سے افضل رات ہے۔ یہ ایسی رات آنے والا 27 رمضان المبارک کا دن اور رات بھی ہے، اور اس پر جمہور علماء کے اقوال ہے کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ ویسے رب نے روایتوں میں آتا ہے اس کو پوشیدہ رکھا ہے 5 طاق راتوں میں، تاکہ میرے بندے پھر رات کو جاگ کر اس رات کو ڈھونڈے اور پا لے۔ خوش قسمت وہ لوگ 83 سال کچھ ماہ کی عبادت 1000 ماہ کا جو عبادت ہے وہ بنتی ہے، تو اللہ اتنا کرم فرما رہا ہے اپنے بندوں پر۔ پھر جمعۃ الوداع ایسا یہ ایک ایسا دن جو سارے دنوں کا سردار، رب نے یہ بھی اس امت کو عطا فرما دیا، کسی اور امت کو یہ شرف نہیں ملا۔ یہ مجھے اور آپ کو آنے والوں کو رب نے جو پھر چلے گئے امتی کلمہ کو رب نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں جیسا مہینہ بھی عطا فرما دیا اور اس میں ایسی رات بھی عطا فرما دی کہ عمل بھی تھوڑا ہے، عمر بھی کم ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا کرم۔ پھر ہم چوم جائیں گے کہ رب کا اتنا کرم ہم پر، تو پھر ہم کیوں نہ اس کلام کے قریب ہو جائیں، اس کلام کو اپنی زندگی کا ضابطہ حیات بنا لے، جس کلام کو رب نے اتنا شرف عطا فرمایا کہ جس دن کی نسبت قرآن سے ہوئی رب نے اسے 1000 ماہ سے پھر رات کو افضل قرار دے دیا۔ تو جو پھر اللہ کا بندہ، آقا کا امتی، قرآن پڑھنے والا اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا، اب
اپنے سینے میں قرآنی آیات کو سجانے والا پھر اس بندے کی عظمت کا کیا مقام ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہے. جس رات قرآن آیا تو اتنی شانیں مل گئی, تو جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ ہے, روایتوں میں آتا ہے میرے آقا کا فرمانے عالی شان مل رہا ہے, ارے وہ سینہ پھر سینہ ہی نہیں جس میں قرآن نہ ہو, ارے وہ ویران گھر کی مانند ہے جس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے. چاہے سورت فاتحہ ذات سورت اخلاص ہے اور کوئی صورتیں ہیں, اگر قرآن بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا تو میرے آقا فرما دیا وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے. وہ سمجھ لے کہ دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا, ارے اس نے تھوڑا سا قرآن بھی یاد نہ کیا, ارے اس نے اللہ کا کلام جو رحمت و رہنما ہے اللہ کے مومن بندوں کے لیے, اور ہر چیز رب نے قرآن میں جمع فرما دی ہے, ہر چیز کا پیغام قرآن سے مل رہا ہے. اور آج جدید سائنس نے تحقیقات جو کی ہے, جب ان کے پھر جو سائنسدان ہیں ان سے پوچھا جاتا تم نے یہ تحقیق کدھر سے لی ہے, کہا ہم نے جو کلام قرآن ہے اس سے لی ہے. بلکہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ گئے پھر نیو یارک, اور وہاں پر جتنے بھی دنیا کے ٹاپ کے سائنسدان تھے ان کا اکٹھ تھا, وہاں لیکچر تھے مختلف اسکالر لوگ جو ہیں سائنسدان لوگ جو ہیں ان کے, اور وہاں پر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی لیکچر تھا. اور جب آپ لیکچر دینے لگے نا تو سائنسدان کوئی چھوٹا عام آدمی نہیں, ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تنائی کے لحاظ سے بھی اعلیٰ سب اسکالر سامنے بیٹھے ہیں سائنسدان پوری دنیا کے. تو طاہر القادری صاحب نے کہا ارے تم لوگ سائنسدان بیٹھے ہو تحقیق کر رہے ہو, کچھ تحقیقات ایسی ہیں جو ابھی 10 سال 20 سال بعد منظر عام پر آنی ہے اور تم اس پر تحقیق کر رہے ہو, لیکن سوال آج مجھ سے کرو, میں ابھی اسی لمحہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوں ادھر ہی بتاؤں گا قرآن سے, ارے جو تم ریسرچ کر رہے ہو اس کا ذکر میں اللہ کے کلام سے تمہیں بتلاؤں گا. یہ چیلنج پوری دنیا کو کیا, ہر چیز قرآن کا فیصلہ ہے, رب نے اس میں جمع فرما دیا ہے. اب کسی کو سمجھنا آئے تو بندہ کیا کرے, اللہ اپنے پاک کلام میں قرآن کی برکات جو امتی آج نہ لے سکے, آقا کے امتی قرآن سے دور, آج پوری دنیا میں سب سے جو نیچی قوم دکھلائی جا رہی ہے وہ کلمہ گو ایمان والے ہیں. انٹرنیشنل پاسپورٹ کی جو پھر کم قیمت ہے, ویلیو تمام ممالک سے 10-12 نمبر پر صرف آ جاتی ہے, وہ ملک پاکستان ہے. ارے ہیں ہم اعلیٰ لیکن کردار کی وجہ سے ہم آج زیرو ہو گئے. ہم تو ہیرو تھے, ہمارے اکابر تو ہیرو تھے, لیکن آج بد عملی نے دنیا میں بھی ہمیں زیرو کر دیا, اپنے معاملات میں بھی ہم زیرو ہو گئے. پھر ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں, واویلا کرتے ہیں. ارے رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا, قرآن کا فیصلہ ہے, لیکن کوئی قرآن پڑھے تو اسے پتا چلے رزق کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے. ارے تو رزق کی فکر نہ کر میرے بندے, میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, تم میرا بندہ بن جا, میری بندگی اختیار کر, میرا ہو جا, تجھے رزق کی کمی نہیں آئے گی, ایسی جگہ سے عطا کروں گا تیرا وہم بھی وہاں نہ پہنچے گا. لیکن آج پھر قرآن سے دوری کا رزلٹ ہے. قرآن کی برکات جو آج ہم نے لینی ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 لے لے. خالق کے کائنات اپنے بندوں کو کتنے محبت بڑے انداز میں اپنے کلام کا پھر تذکرہ کر کے بتلا رہا ہے, اے میرے بندو آ جاؤ میرے کلام کی طرف, آ جاؤ اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرو, میں رب تم پر اپنی رحمتیں چھما چھم برساؤں گا. رب نے کسی جگہ تقویٰ کا ذکر کیا, کسی جگہ رحمت کا ذکر کیا, کسی جگہ خوشحالی کا
کا ذکر کیا. قرآن میں سب چیزیں موجود ہیں اور اس جگہ خالق کائنات نے جو اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خالق کائنات کا پھر کلام دیکھیں کتنا عظیم انداز ہے. اور قرآن میں ہم اتارتے ہیں, رب فرما رہا ہے قرآن میں ہم اتارتے ہیں جو چیز ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. یہ رب فرما رہا ہے. ارے قرآن میں ہم وہ چیز اتارتے ہیں جس میں ہے ہی شفا اور ہے ہی رحمت. لیکن آگے کیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ خسارے میں جائیں گے, وہ اس سے نفع نہ پائیں گے. نفع پائے گا کون؟ جو ایمان والا ہوگا, جو میرا ہو جائے گا, جو میری بندگی کو اختیار کر لے گا. دوسری جگہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَهْدِی بِهِ کثیرا. بہت زیادہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہدایت پا جائیں گے, اکثریت کے ساتھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جائیں گے. ارے گمراہوں کا بھی تذکرہ آیا ہے. ارے جو ایمان والے ہیں پڑھتے قرآن ہے لیکن بد عقیدگی کی انتہا ہے. ارے جو ایمان والے ہیں پڑھتے قرآن ہے, قرآن ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اس پر علیحدہ گفتگو ہے لیکن آیت کو ساتھ کوڈ اس لیے کیا کہ رب فرما رہا ہے ارے ہم اتارتے ہیں تم پر قرآن اپنی آیات, اور ان آیات میں ہم نے شفا رکھی ہے. ان آیات میں ہم نے پھر کیا رکھا ہے؟ اپنی رحمت کو رکھا ہے. آؤ شفا چاہتے ہو, آج بیماریاں بھی اتنی آ چکی ہیں, غریب بندہ تو علاج کروانا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. لاکھوں کے ٹیسٹ لکھ کر دے دیے جاتے ہیں. کینسر ہو جائے تو بندہ پھر کیا غریب کر سکتا ہے؟ ارے ہاسپٹل کے چکر لگاتا ہے, علاج خرید کروانے کے لیے بھی اسے کیا کیا پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں. لیکن آج دیکھنا ہے ارے رب نے ہر بیماری کا علاج قرآن میں رکھا ہے. ارے جب دین سے دوری ہوگی, جب اللہ سے دوری ہوگی, جب آقا کی سیرت سے دوری ہوگی, آقا کے اسوہ حسنہ سے دوری ہوگی اور پھر آقا کی سنتوں سے دوری ہوگی, تو پھر بیماریاں تو گھیر لیں گے. آقا کی سنتیں ہزاروں لاکھوں ایسی ہیں جو بیماریوں کو دور کر دیتی ہیں. کھانے کا انداز آقا نے اپنایا, امت کو بتلایا ایسے کھاؤ کہ رب اس میں شفا رکھ دے گا. کھانا ہاتھ دھو کر کھانا ہے, کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے. ارے کتنے لوگ ہیں کھانا بیٹھ کر کھانا ہے, کوشش کر کے قبلہ منہ بیٹھ کر کھانا ہے. رب اس میں شفا رکھ رہا ہے, اپنی طرف سے کھانا ہے. ابھی پھر کچھ حصہ پیٹ میں بھوک کا ہے, کھانا تو نے چھوڑ دینا ہے. ارے دو حصے تو نے, ایک پانی کا ہے, ایک کھانے کا ہے, ایک تیرا خالی رہنا چاہیے. بیماریاں تیرے قریب نہ آئیں گی. رب نے قرآن میں شفا رکھی ہے اور شفا کا ذکر اتنا عظیم ہے. پھر آگے خالق کائنات نے جو پھر ارشاد فرمایا اس آیہ مبارکہ میں تو یہ پیغام دے دیا گیا کہ ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے, ہم نے قرآن کو بطور رحمت آپ کے پاس بھیجا ہے. لیکن امتی آج تو بھی تو سوچ لے قرآن کے ساتھ کتنا تو وابستہ ہے. ارے آیا ماہ سیاح قرآن صرف پڑھ دیا, عربی عبارت آج میں نے 2 سپارے پڑھنے ہیں, آج میں نے 4 سپارے پڑھنے ہیں. ارے پڑھنے کا اجر تو ملے گا لیکن سمجھ ذہن میں تو نہ آئے گے. ارے سمجھ تب آئے گے جب قرآن کو ترجمہ کے ساتھ تو پڑھے گا, اس کے ساتھ حاشیہ تفاسیر پڑھے گا یا کسی اور مفسر کی تفسیر پڑھے گا, اس آیت کا شان نزول پڑھے گا. یہ آیت آئی کیوں ہے, کس لمحہ آئی, کس صحابی کی خواہش میں آئی, آقا اس جگہ موجود تھے, وہاں یہ اللہ کا کلام اس کا نزول ہوا. 23 سال کچھ ماہ قرآن آتا رہا. جب ضرورت محسوس ہوئی ارے اللہ نے قرآن بھیج دیا. نبی کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش آیا, نبی
نبی خاموش ہے، اللہ نے وحی بھیج دی، اے جبریل جا کر یہ پیغام دے دو یہ ایسے کام آپ نے کرنا ہے۔ ساری تفصیل بھی تفصیل قرآن میں موجود ہے، لیکن کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ اب پتہ کیا چلا؟ اگر ہم قرآن کو بطور شفا نہ سمجھیں گے، قرآن کو بطور رحمت نہ پائیں گے، ہم تو گھاٹے والوں میں چلے جائیں گے، ہم تو خسارے والوں میں چلے جائیں گے، ہمارے پلے تو کچھ نہ رہے گا۔ ہم نے شفا دے دی ہے، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بیماریاں ہیں۔ ارے محمد ریاض جو بحریہ ٹاؤن والا ہے اور اس نے نسخہ دیا اس کو، اسلم بیگ جو ہمارا جرنیل صاحب کا ہے، ان کو دل کی بیماری تھی اور انہوں نے کہا ارے آؤٹ کنٹری علاج کے لیے جا رہا ہوں، کہا پہلے ایک نسخہ لے لے، ایک نسخہ میں دیتا ہوں۔ میرے بھی دل کی بیماری تھی، وہ میں نے استعمال کیا، پہلے میں نے ٹیسٹ کروائے، رپورٹ آئی، کہا آپریشن ہونا ہے، کچھ دن کا ٹائم تھا، میں نے وہ نسخہ استعمال کیا جو میرے آقا کا فرمان ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ ارے جو اجوا کھجور کا صفوف ہے، ارے جو اس کو کھانے والا ہے رب اسے دل کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے، رب اسے دل کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا میں نے اجوا کھجور خریدی، اس کا میں نے صفوف بنایا، اس کو میں نے ریگولر ایک ہفتہ استعمال کیا، جب دوبارہ میں نے ٹیسٹ کروایا ارے میرے دل کی پرابلم دور ہو گئی۔ ارے اربوں روپے کے جو مالک ہیں علاج بھی کروا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کے فرمان کو سامنے رکھا۔ دو ہی چیزیں ہمارے لیے معتبر ہیں، ایک قرآن ہے، ایک نبی کا فرمان ہے۔ کئی جگہ پر اللہ کے نبی کا اعلان ہے، کئی جگہ قرآن کا اعلان ہے۔ پھر میں نے 2 دن قبل بھی نماز تراویح میں یہ پیغام دیا تھا، اللہ والوں نے نسخہ دیا۔ 40 سال سے پہلے دل کا پرابلم ہوا اور اپنے استادوں کے پاس گئے اور جا کر کہا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ارے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اٹیک ہونے والا ہے، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تو پھر اللہ والے نے کیا کیا؟ کہا ارے یہ آیت لے، دل پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کو تو نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا تجھے کیسے ہے؟ ارے ہر نماز فرض کے بعد ارے دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر تو نے 11 بار اول آخر 3 بار درود پڑھ دینا ہے، 11 بار یہ آیت پڑھنی ہے۔ قرآن شفا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے شفاء و رحمت للمؤمنین، ارے مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ اور پھر لکھا کہ آیت کیا پڑھنی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 11 بار پڑھ کر دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر ہر نماز فرض کے بعد تو نے عمل کرنا ہے۔ پھر بزرگوں نے کہا، وہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ، کہا 40 سال بیت گئے، ایک دن کا ناغہ نہیں نماز فرض کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہوں، اور اس دن سے لے کر آج تک کبھی دل کی دھڑکن ہی تیز نہیں ہوئی، دل کی دھڑکن ہی تیز نہیں ہوئی۔ یہ نسخہ دیا لوگوں کو، دوستوں کو۔ پہلے ایک ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ جس دن سے ہم نے سنا ہم نے عمل کو رد نہ کیا۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، ہم اس پر عمل کر جائیں کامیاب زندگی گزار لیں گے۔ پھر آگے خالق کے کائنات نے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کا رحمت کا شفا کا میں نے حوالہ دیا۔ پھر آگے خالق کے کائنات نے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں یہ پیغام دیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اس جگہ بھی رب کیا اعلان فرما رہا ہے، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ یہ قرآن نصیحت ہے، رب لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، اس میں کافر بھی ہے، اس میں ایمان والے بھی ہیں، سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی جو دلوں کے لیے شفا ہے، جو دلوں
دلوں کے لیے شفا ہے۔ پڑھ پڑھ کر اللہ والے قرآن کو دل کو شفا دیتے ہیں اور دل کو شفا مل جاتی ہے۔ اللہ بھی اعلان فرما رہا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے لیے شفا بھی ہے اور تمہارے لیے ہدایت بھی ہے۔ ہدایت بھی ہم نے اس میں رکھ دی ہے۔ یہ قرآن کی برکات کا موضوع ہے۔ قرآن کی برکتیں ذرا دیکھ لے۔ پھر فرما دیا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تین چیزوں کا رب نے تذکرہ فرمایا۔ ایک تو فرمایا اس میں ہم نے شفا رکھی ہے، دوسرا فرمایا اس میں ہم نے ہدایت رکھی ہے، اور تیسرا فرمایا ہم نے اس میں مومنوں کے لیے بطور گفٹ اور بطور رحمت اس قرآن کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہے ہی رحمت ہے، اور جب رحمت کا دامن تھام لے پریشانیاں کدھر سے آئیں گی؟ پھر سورہ یونس کی آیت سے بھی پیغام مل گیا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، ارے جو نصیحت کو مان جائے وہ کامیاب ہے، جو نہ مانے وہ ناکام ہے۔ پھر رب فرماتا ہے ارے یہ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن عمل اس پر ایمان والے کریں گے، عمل ایمان والے کریں گے۔ جب عمل ایمان والے کریں گے ہم ان کو شفا بھی دل کی عطا فرمائیں گے اور بیماریوں سے نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر ہم اس قرآن سے اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ یہ دلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، ارے پھر ہدایت یافتہ وہ میرے بندے بن جائیں گے جو میرے بندے ہوں گے، میرے محبوب کی اطاعت کرنے والے، میرے محبوب کی فرما برداری کرنے والے، میرے محبوب کے اوصاف کو سر کا تاج بنانے والے، میرے محبوب کا ادب و احترام کرنے والے، میرے محبوب کی نسبت والی جو جو اشیاء ہے ان کو سر کا تاج بنانے والے اور ان کا ادب کرنے والے۔ وہ ڈھونڈو پوری دنیا میں، گوگل پر ارے سرچ کرو پتہ چل جائے گا وہ کون لوگ ہیں، ارے جو صحابہ سے لے کر اہل بیت کو شامل ساتھ کرتے ہیں، ازواج رسول کو ساتھ شامل کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو ساتھ شامل کرتے ہیں، سارے انبیاء کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو ہر ایک سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ نبی کے گھر والے ہیں، چاہے وہ نبی کے در والے ہیں، گھر والے اہل بیت ہیں، در والے صحابہ ہیں، ارے جو غلام ہیں ارے ان سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ یہ خود اپنے گرے بالوں میں جھانک لے، پھر قرآن کا رزلٹ لے لے۔ رب فرما رہا ہے کرم میرا ان پر ہوگا، قرآن شفا ان کے لیے بنے گا، قرآن ہدایت ان کے لیے بنے گا، قرآن رحمت ان کے لیے بنے گا۔ ارے جو میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو جو اشیاء اور جو جو چیزیں ہیں ان کا ادب جو کرنے والا ہوئے گا میری ان نعمتوں کو وہ حاصل کر لے گا۔ ورنہ آج تو ہسپتال بھی بڑے پڑے ہیں، آج معاشرہ میں بیماریوں کی بھی انتہا ہو چکی ہے، لیکن دیکھنا ہے ارے آج سے 50 سال پیچھے چلے جائے ان بیماریوں کے نام کن نے سنے تھے؟ ساری زندگی بندہ کماتا ہے، 20-40 لاکھ اکٹھا کیا، 1 کروڑ اکٹھا کیا، 10 دن میں 1 کروڑ جو ہے ارے پھر وہ کینسر کی بیماری پر لگ جاتا ہے۔ ٹیسٹ اتنے مہنگے ہیں، زکات والا وہ علاج کروا نہیں سکتا، اور اتنی مہنگائی میں سارا سرمایہ ہم نے کئی دوست ہمارے ہیں کینسر کی بیماری میں آئے، سرمایہ بھی ختم ہو گیا، زندگی بھی ختم ہو گئی، لیکن ہم یہ تو نہیں کہیں گے اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کے راز، ان کا اندرلا من، اندر والا من کیسا تھا۔ تیسری جگہ خالق کے کائنات نے پھر جو رمضان المبارک کی برکات ہے ان کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا، اور وہ آیا مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ خالق کے کائنات نے ادھر بھی دیکھے 3 آیات جو
رکھی ہے، ان میں رب تعالیٰ نے ان تینوں آیات کا آپس میں جز اور نسبت کیسی رکھی ہے۔ اس جگہ بھی رب فرما رہا ہے رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا، یہ وہ مہینہ ہے، وہ آخری عشرہ ہے، وہ تاک راتیں ارے 2 بیت چکی ہے 3، ارے 2 27 اور 29ویں ابھی باقی ہے، پتہ نہیں کس رات میں قرآن آیا ہے، لیکن جمہور علماء کا جو پھر اقوال ہے ارے وہ 27 رمضان المبارک کے ہے۔ اب رب فرما رہا ہے ہم رمضان المبارک میں قرآن کو اتارا اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن کتاب بنا دیا۔ ارے رب نے 3 چیزیں اس جگہ بھی اس کا تذکرہ کیا، ایک تو رب نے ہدایت کا، دوسرا رہنمائی کا، اور تیسرا روشن باتیں جو ہیں ہم نے کتاب میں روشن باتیں کلیئر کر دی۔ یہ چیزیں ہیں، کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں۔ اب ذرا سوچنا ہے، قرآن کو 3 جگہ سے میں نے پیش کیا، لیکن خالق کائنات نے جو اپنے محبوب پر اپنا کلام اس کا نزول فرمایا تو دل کے اوپر ایسا، یہ دلوں کو سب سے پہلے شفا دینے والا کلام ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 12 سال سورۃ البقرہ آقا سے سیکھی، 12 سال میں سورۃ البقرہ۔ ارے یہ امت کے لیے پیغام ہے، آقا تو کسی کو سینے سے لگائے ارے سب کچھ سینے میں منتقل فرما دے، لیکن امت کے لیے یہ تعلیم دے ارے قرآن ایسے نہیں سمجھ آ جائے گا، قرآن سمجھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ارے تو دنیا میں آیا ہے، اس پر تو نے عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، آگے والی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ارے جب تمہارا جی چاہے رب سے باتیں کرنے کو تو پھر تم سجدے کیا کرو، نوافل کی کثرت اپنا لو، فرائض تو ادا کرنے ہیں، رب سے گفتگو کو جی چاہے تو پھر تم نے سجدے کرنے ہیں۔ پھر جب جی چاہے ارے رب مجھ سے باتیں کرے پھر قرآن پڑھا کرو، پھر قرآن پڑھا کرو۔ یہ شیر خدا کا قول ہے۔ اور دیکھیں نا میرے آقا حضرت ابی بن کعب کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کر پھر ارشاد فرماتے ہیں اے ابی بن کعب میرے سامنے بیٹھ، اور بیٹھا صحابی آقا کے سامنے، میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وحی لے کر آئے، سلام پیش کیا اور مجھے اللہ کا یہ حکم سنایا کہ ابی بن کعب کو اپنے پاس بٹھا کر اے میرے حبیب خود ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رونے لگے ہچکیاں بھر بھر کے، آقا رب کے ہاں میرا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لیا ہے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنایا جائے۔ اور اس میں راز کیا تھا، سارے صحابہ میں ارے پھر کچھ الہانی میں قرآن پڑھتے تھے تو حضرت ابی بن کعب پڑھتے تھے، ارے پھر اچھے انداز میں قرآن پڑھنے والا اللہ کا بندہ پھر اللہ کو بڑا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ارے اس میں دیکھنا ہے، میں نے اور آپ نے قرآن جو جیسے میں نے پہلے کہا ارے قرآن سینے میں نہیں، وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ آؤ سینوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، آؤ دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو سینوں میں لے آؤ، اس سے قرآن سے سینہ پھر روشن ہو جاتا ہے، دل کے داغ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن کا دامن نہ تھاما۔ پھر کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ارے 40 دن آپ نے 40 دن کھانے پینے کے بغیر کیسے گزار دیے؟ 40 دن 3 دن میدان کربلا میں پانی بند ہوا، تاریخ آج گواہ ہے۔ 40 دن کھانا اور پانی، ارے مسجد مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی جو آقا کے دور داماد ہے ارے اتنے پھر عظیم
کریم اللہ کے بندے تیسرے خلیفہ ہیں. 40 دن پانی بند ہوا تو کسی نے پوچھا نہ کیسے گزارا ہوا, تو آگے سے پھر فرمایا ارے جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میں سجدہ ریز ہو جاتا تھا, میں سجدہ ریز ہو جاتا تھا, میری بھوک مٹ جاتی تھی. جب مجھے پیاس ستاتی تھی ارے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا تھا, میری پیاس بجھ جاتے تھے. یہ دیکھے خلفائے راشدین میں سے عثمان غنی کا عمل دیکھے, ارے بھوک اور پیاس کو مٹانے والی جو چیز ہے ارے وہ سجدے اور کلام اللہ کا قرآن ہے. ہم ذرا غور تو کریں, بندہ ایک روٹی کھا کر بھی روزہ نبھا سکتا ہے, 5 روٹیاں کھا کر بھی نبھا سکتا ہے, لیکن یہ روحانی غذا ملتی ہے, ملتی کن کو ہے؟ ارے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, جو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنے والے ہیں. پھر آگے جو میرے اور آپ کے آقا نے اپنی امت کو جو پیغام دیا, اور اتنا عظیم پیغام ہے خالق کائنات نے, بلکہ بعض اکابر ہمارے جو مفسرین اور محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے ارے جس نے نبی کی زیارت نہیں کی وہ تو چلے گئے قبروں میں زیارت کرنے والے. کچھ خوش قسمت ہے جن کو خوابوں میں زیارت ہو جاتی ہے, آقا کا دیدار ہو جاتا ہے. دعا کو مولا جمعۃ الوداع کا لمحہ ہے, جتنے اس جامع مسجد میں آئے مجھ سمیت اے مولا اس جمعہ کا صدقہ, ان لوگوں کے روزوں کا صدقہ, ان لوگوں کی محبت کا صدقہ, مولا موت سے پہلے اس جمعہ کا صدقہ ان کو اپنے نبی کے دیدار سے مجرب فرمانا. ارے جب یہ عہد ہو جائے, دیدار ہو جائے گا, ارے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور اکابر علماء نے لکھا ہے جس کو نبی کا دیدار نہ کیا ہو وہ ایسے کرے, وہ قرآن کا دیدار کیا کرے, وہ قرآن کی زیارت کیا کرے, اور وہ قرآن کی زیارت کرے گا اجر ایسے ہوگا جیسے نبی کی زیارت کر رہا ہے. ارے اس میں کوئی شک نہیں. یہ لکھا کس نے؟ پی ایچ ڈی اسکالر ہے, حدیث العلوم کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگری اس نے حاصل کی. قاری محمد امتیاز صدیقی صاحب صبح میں آج ان کی کتاب سے یہ جملہ لے رہا تھا, اور اتنے عظیم اسکالر ہیں, انہوں نے جب یہ لکھا کہ ہمارے اکابر نے کہا ہے ارے جس نے نبی کی زیارت نہ کی ہو خواب میں بھی وہ قرآن کی زیارت کیا کرے, رب نبی کی زیارت کا اجر عطا فرمائے گا. یہ ایسا اللہ کا کلام ہے, ایسا اللہ کا فرمان ہے, اس میں شعور بھی بڑا ہے. کچھ ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا, قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ارے قرآن آیا تو جینے کا ڈھنگ ملا, ورنہ پہلے تو بدو تھے, بڑے بڑے جہل تھے, پتہ ہی نہیں تھا زندگی گزارنے کا. قرآن آیا, نبی نے اعلان نبوت کا اظہار کیا, اور پھر پتہ چلا کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. پھر آگے جو آخری جملہ کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور حقیقت جو قرآن سے وابستہ ہے, میرے 2 کڑم جن کو پنجابی میں کہتے ہیں, ان کی بیٹیاں میرے گھر میں ہیں, اور ایک سکالر نہیں لیکن وہ پھر ساؤتھ ایشین چیمپئن ہے, کروڑ پتی رب نے مال سے نوازا ہے. اس نے بات کی کہ میرے مرشد نے کہا ارے جا تو دین کا بھی پہلوان بنے گا, دنیا کا بھی پہلوان بنے گا. کہا میں پھر محنت کرتا رہا, دنیا کا پہلوان بن گیا, ساؤتھ ایشین چیمپئن ویٹ لفٹنگ میں بنا, اور 18واں سکیر مجھے گورنمنٹ نے دیا, 2 لاکھ سے زائد مجھے گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے. لیکن میں نے سوچا میرے مرشد نے فرمایا تھا ارے تو دنیا کا بھی پہلوان ہوگا, دین کا بھی. کہا میں دین کا تو پہلوان نہیں بنا. پھر سوچنے لگا, 50 سال سے اوپر عمر بیت گئی, اور 50 سال کے بعد قرآن کو پکڑا اور ٹیوٹر گھر لگایا, قرآن سیکھنا شروع کر دیا, اور ایسا کرم ہوا 2-3 سال میں اب پھر جمعۃ المبارک پڑھا رہا ہے کہ مرشد نے کہا تو دین کا بھی پہلوان بنے گا, دنیا کا بھی پہلوان بنے گا. وہ میرے دونوں قرم, ایک ان کے ساتھ دونوں کی کوٹھیاں اکٹھیاں بیلو مار میں, اور ایک بیمار ہوا, میں اس کے پاس گفٹ لے کر گیا قرآن کا ترجمہ کنز الایمان. میرا اپنا طریقہ ہے, بیمار دوست ہو تیمارداری کے لیے جاؤں کوئی کتاب لے جاتا ہوں یا کنز الایمان لے جاتا ہوں, شادیوں میں جاؤں تو شادی پر کتاب کا گفٹ دیتا ہوں. کوئی پڑھ کر عمل کر جائے گا, اس کو جب کتاب
किताब पेश की ना तो बेटी को आवाज दी, बेटी किताब पकड़ो, मेरा वुजू नहीं। किताब पकड़ी, मैं पास बैठा तो रोने लगा, हिचकियां भर भर कर। मैंने कहा रो क्यों रहे हो, आप तो तंदुरुस्त हो गए। कहा रो तो इसलिए रहा हो, आप कुरान लेकर आए हैं, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। एक कुड़म फिर अरे दीन का फिर पहलवान बन गया और दूसरे ने दीन न सीखा। उम्र क्या इतनी एक जैसी है, 58 ईयर के दोनों करीब है, लेकिन एक फिर आलिम बन गया है। 50 साल के बाद एक ने दीन सीखा ही नहीं और सीना वीरान घर पड़ा हुआ है। आओ दोस्तों, आज सीखने से दीन मिलेगा, मेहनत करनी है। ये नहीं कि मेरी उम्र 40, 50, 60 साल हो गई। हर रोज दीन के लिए टाइम वक़्फ़ करो और वक़्फ़ करोगे तो कुरान पढ़ोगे, कुरान हमारे लिए वैसे बरकत बन जाएगा, वैसे रहमत बन जाएगा। मौजू तवील है, टाइम मुकम्मल हो गया। दुआ गो रब ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। हम सबको कुरान पढ़कर, समझकर, सीख कर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।